learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ المؤمنون آیت 6. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے، فإنہم، تو یقیناً وہ، غیر ملومین، ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. اسلام نے جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے 2 طریقے جائز قرار دیے: بیوی اور لونڈی سے ضرورت پوری کرنا. جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے، یعنی مملوکہ لونڈی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ تمام کی تمام صرف اس کی ملکیت میں ہو. اگر وہ صرف اس کے کچھ حصے کا مالک ہے تو یہ لونڈی پھر اس کے لیے حلال نہیں، کیونکہ وہ کامل طور پر اس کا مالک نہیں، اور کیونکہ اس کی اور کسی دوسرے شخص کی مشترکہ ملکیت ہے. بس جس طرح یہ جائز نہیں کہ کسی آزاد عورت کے 2 شوہر ہوں، اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ کسی لونڈی کی ملکیت میں 2 مالکوں کا اشتراک ہو. فإنہم غیر ملومین، یعنی اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے پاس جانے میں کوئی مواخذہ، کوئی ملامت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حلال ٹھہرایا ہے. مرد کے لیے تو اس کی مملوکہ کنیز سے تمتع جائز ہے، لیکن عورت اپنے مملوک غلام سے تمتع نہیں کر سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے اپنے غلام سے تمتع کیا. پھر دلیل میں یہ آیت پیش کی. آپ نے صحابہ کی مجلس شورا میں یہ معاملہ پیش کیا تو سب نے با اتفاق کہا کہ اس عورت نے اللہ کی کتاب کا غلط مفہوم اخذ کیا ہے، اور عورت کے لیے اس چیز کو حرام کرنے کی حکمت یہ ہے کہ غلام اپنی مالکہ کی خواہش تو پوری کر سکتا ہے لیکن اس کا قوام نہیں بن سکتا. لہٰذا ایسی عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کو آزاد کر کے اسے نکاح کر لے. فمن ابتغى، تو جو کوئی چاہے، وراء ذلك، اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی بیوی اور شرعی مملوکہ لونڈی کے سوا کچھ اور چاہیں تو یہی لوگ ہیں جو حلال سے آگے بڑھ کر حرام میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال کرنے کی زیادتی کی ہے. عبد الرحمن کا قول ہے کہ جس نے زنا کیا وہ زیادتی کرنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لا محالہ اسے ملے گا. بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا گفتگو کرنا، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا چلنا ہے، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب. صحیح مسلم 2657. والذین، اور وہی جو، ہم لامانتہم، اپنی امانتوں کو، وعہدہم، اور اپنے عہد کی، راعون، نگرانی کرنے والے ہیں. مومن امین اور عہد کا پابند ہوتا ہے. وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی امانت اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں. امانت کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو انسانوں سے متعلق ہے، اس میں مال کی امانت، راز کی امانت اور ذمہ داریاں وغیرہ سبھی آ جاتے ہیں. مومن مالی امانتوں کی طرح رازوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. دوسرا اور زیادہ اہم پہلو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. اس نے جو کچھ ہم پر فرض کیا ہے اس کو پوری طرح ادا کرنا اور اس کے احکامات کی حفاظت کرنا مومن کی ذمہ داری ہے. ایمان والے امانت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح سے پابندی کرتے ہیں. امانت کی دونوں سمتوں کی حفاظت اور ان کو مکمل طور پر ادا کرنا فرض ہے. فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو. سورہ النساء 58. مومن عہد کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے. اس میں وہ سارے معاہدے شامل ہیں جو بندے اور رب کے درمیان اور بندوں کے درمیان ہیں. مومن جب کسی سے عہد کرے تو اس کی حفاظت اور اس عہد کی پابندی، اس کو پورا کرنا اس پر پھر واجب ہو جاتا ہے. اس عہد میں کمی کوتاہی کرنا یا جان بوجھ کر اسے چھوڑنا حرام ہے. عہد کی حفاظت اسی طرح کرنی چاہیے جیسے چرواہا بکریوں کی حفاظت کرتا ہے. منافق جو ہے وہ عہد شکن اور خائن ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے. صحیح بخاری 33. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی اسے توڑے گا، اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. سورہ الفتح آیت 10. والذین، اور وہی جو، ہم علی صلاتہم یحافظون،
جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد ان کی اور ان کے اوقات کی پابندی ہے، مراد نماز کے ارکان، آداب، شرائط کی پابندی ہے اور نماز کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری 527۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ 238۔ کامیاب انسانوں کی صفات کا آغاز اور اختتام نماز سے کیا گیا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے کہ اسلام کا آغاز اور اختتام نماز کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کو پورا کیا ہوگا تو نفل نماز علیحدہ لکھی جائے گی، اور اگر پورا نہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس نفل نماز ہے تو اس سے اس کو پورا کرو۔ جس قدر فرض میں نقصان ہوا ہو پھر دوسرے اعمال کا اسی طرح حساب ہوگا۔ ابن ماجہ 1426۔ نماز کی حفاظت نہ کرنا دراصل اپنے اور رب کے درمیان رابطے کو کاٹ دینا ہے۔ نمازوں کی حفاظت نہ کرنے والا انسانوں کے ساتھ بھی اچھے روابط نہیں رکھ سکتا۔ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ جنت کے وارث وہ ہیں جو ایمان والوں کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں۔ فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ سورہ مریم 63۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ جب وہ مرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے تو جنت والے اس کے حصے کو لاوارث سمجھ کر لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول اولئک ھم الوارثون یعنی یہی لوگ وارث ہوں گے کا یہی مطلب ہے۔ ابن ماجہ 4341۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف 43 میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہمیں اللہ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔